نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ حضرات کو بتایا، فرض، واجب، سنت یہ کیا ہے، ان پر عمل ہوتا ہے، یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے یا تو وہ فرض کے حکم میں ہوتا ہے یا واجب کے یا سنت کے۔ تو آج ہم بیان کریں گے مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مباح، ان کے متعلق کہ کیا ہیں، ان کے کرنے پر ثواب ہے یا نہیں، کیا یہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نہیں۔ تو آج ہم بیان کریں گے مستحب۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب وہ فعل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو لیکن ہمیشہ اور اکثر نہیں، مطلب کبھی کبھار کر لیا، کبھی کبھار نہ کیا۔ آیا اگر ہم اسے نہ کریں تو ہمیں عذاب تو نہیں ہوگا؟ تو اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر نہ کریں گے تو اس پر عذاب نہیں ہوگا، اگر کر لیں گے تو ثواب ملے گا۔ جس طرح آپ کو میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، وضو کرتے وقت قبلہ رخ ہونا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ قبلہ رخ ہو جائیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا، اگر آپ نہ ہوں گے قبلہ رخ تو آپ کو کوئی گناہ نہیں آپ پر اور آپ کا وضو ہو جائے گا۔ بس مستحب عمل تھا اپنے چہرے کو وضو کرتے وقت قبلے کی طرف کرنا۔ تو یہ بیان ہوا آپ کے سامنے مستحب۔ اس کے بعد اگلا ہے حرام۔ حرام وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اس کا منکر کافر ہے، اس کا عذر یعنی کہ بلا عذر ترک کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ حرام تو حرام ہے، آپ کو معلوم ہے۔ جس طرح لوگ مثال دیتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو حرام کھانے سے بچاؤ، خود حرام کھانے سے بچو، اگرچہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پیشاب ناپاک ہے، اگر پوری بالٹی میں ایک قطرہ بھی گر جائے تو وہ پوری بالٹی ناپاک ہو جائے گی، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ایک قطرہ ہی گرا۔ اسی طرح جو اعمال حرام ہیں، منع کیا ہے تو وہ حرام ہی ہے، حرام ہی رہیں گے۔ اگر جو ان کو نہ مانے، جس طرح آپ کے سامنے بیان ہوا کہ حرام کو بلا عذر ترک کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد اگلا نمبر ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے، جیسے کہ واجب کا منکر فاسق ہے۔ مکروہ تحریمی، مکروہ اصل میں ناپسندیدہ کو کہتے ہیں، مباح مکروہ، اور تحریمی مکروہ تحریمی یعنی کہ حرام کے قریب لے جانے والا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں، جس طرح بلی وغیرہ گھر میں ہو، اگر بلیاں صرف گھروں میں گھومتی رہیں تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کا جھوٹا صحیح ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی بلیاں جو گھروں میں نہیں بلکہ باہر کوڑا کچرا اسی طرح باہر گھومتی ہیں پھر وہ گھروں میں آتی ہیں، تو ان پر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی یعنی کہ حرام کے قریب لے جانے والی، ان کا جھوٹا نہ پیا جائے۔ اور جو صرف گھروں میں گھومتی ہیں ان کی کچھ حد تک گنجائش ہے کچھ علماء کے ہاں۔ تو یہ تھی مکروہ تحریمی کی مثال۔ اس کے بعد اگلا نمبر ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی وہ فعل جس کے نہ کرنے میں ثواب اور کرنے میں عذاب نہ ہو۔ مکروہ تنزیہی یعنی کہ آپ نے کوئی عمل کر لیا تو نہ کرنے پر ثواب اور کرنے میں عذاب نہ ہوگا۔ اس کے بعد آخری نمبر ہے مباح۔ مباح وہ عمل، وہ فعل جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں عذاب بھی نہ ہو، یعنی کہ مباح ایسا کام جو آپ کریں اس پر آپ کو ثواب بھی نہ ملے اور اگر نہ کریں تو گناہ بھی نہیں۔ اس کی آپ کو ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں۔
جس طرح اگر کوئی شخص مباح اصل میں کہتے ہیں ناپسندیدہ کو جسے ناپسند کرے، جس طرح آپ کھانا کھا رہے ہوں اور کوئی باتیں کرے بیت الخلاء کے متعلق، پیشاب کے متعلق، تو اس میں ایک کراہت والی بات ہے، ناپسندیدہ بات ہے۔ تو یہ میں نے مثال آپ کو ایک سمجھانے کے لیے دی، یہ ایک مباح عمل ہے، یعنی کہ ایک مباح بات اور فعل ہے، اس طرح نہ کیا جائے۔ اس کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں اور نہ کرنے پر بھی کوئی عذاب نہیں۔ اگر کر لیا تو اس پر آپ کو کوئی گناہ نہ ملے گا، لیکن یہ ہے کہ ایسا مباح عمل جو ناپسندیدہ ہو نہ کیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا موضوع جو آپ حضرات کے سامنے چند باتیں مستحب، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مباح کے متعلق اور آخر میں حرام، انہی کے متعلق بیان ہوا۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ ان تمام باتوں کو سمجھیں گے، کیونکہ دین میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی سا نہ کوئی عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے، یا تو فرض کے درجے میں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سنتیں تو وہ سنتوں میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم عمل کرتے ہیں، ان اعمال جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ان میں سے کسی نہ کسی اسٹیپ کے ساتھ وہ فالو ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل جل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ انہی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ تمام باتیں اچھی طرح بخوب سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر ان میں سے کوئی سی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ حضرات اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہوں آن لائن، تو اس کے لیے بھی آپ حضرات کو واٹس ایپ نمبر شو کیا جا رہا ہوگا، آپ اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کی درخواست ملے گی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔